السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے مسجد کے آداب اور احکام پر درس دینا ہے۔ اس سے پہلے نماز کے تعلق سے بہت سارے مسائل آئے، اور پچھلی مرتبہ نماز ہی کے تعلق سے سنن، نوافل، صف بندی کے مسائل یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ چونکہ ہماری عبادتوں کا تعلق اکثر مسجدوں سے ہوتا ہے، تو اس لیے مسجد کے کچھ آداب اور احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مسجد کے بارے میں، مسجد وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے جو گھر بنایا جاتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جائے، بلکہ اگر آدمی سفر میں ہو اور اسے کوئی مسجد نظر نہ آئے تو وہ زمین کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر پاک حصے کو نماز پڑھنے کے قابل بنایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 521 پہ یہ حدیث نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یعنی جہاں بھی وقت ہو جائے تو میں زمین کا جو بھی حصہ پاک ہے تو وہاں پر نماز پڑھ لوں، اور میری امت کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو صرف اس امت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے ایسے مسئلے نہیں تھے۔ ان کے لیے عبادت کی جگہ میں، عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنا ضروری تھا، لیکن ہمارے لیے ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی اگر سفر میں ہو تو ایسی صورت میں نماز کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی مسجد نہ ملے تو ایسی صورت میں وہ گھر، یعنی ایسی جگہ پر جہاں مسجد نظر نہ آئے تو آدمی کھلے میدان میں پاک حصے پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ اللہ نے میرے لیے زمین کے پورے حصے کو مسجد یعنی عبادت کی جگہ بنایا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ مسجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی جہاں یہ تعلیم ہے کہ زمین کا پاک حصہ میرے لیے عبادت کی جگہ بنا دیا گیا ہے، تو وہیں پر بعض جگہیں ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے حصوں کو بھی بتایا ہے، جیسے قبرستان ہے، حمام ہے، یا اونٹ کا ریوڑ، اونٹ کا باڑہ ہے، تو یہ حصے ایسے ہیں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ تین کے علاوہ
کہیں بھی آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، یہ 3 کے علاوہ۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے، خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی کئی چیزوں کو حدیثوں میں بیان کیا ہے جو اس امت کے لیے یا اس نبی کے لیے خاص کیے گئے، ورنہ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے ویسی بات نہیں تھی۔ تو ویسی ہی ایک بات جو ہے مسجد کے بارے میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین کا ہر وہ پاک حصہ نماز پڑھنے کے قابل ہے جہاں قبرستان نہ ہو، حمام نہ ہو یا اونٹ کا ریوڑ نہ ہو۔ یہ تینوں کے علاوہ کہیں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مساجد کے بارے میں ایک بات ضروری تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ سہولت کے لیے عبادت میں ایک سوئی کے واسطے ایک گھر، ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں اور پھر اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا زمین کا حصہ پاک ہے تو آدمی مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور کاملے وہاں نماز پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی آپ کو مسجد میسر نہ ہو، مسجد نہ دکھے، ایسے علاقے میں ہیں آپ، تو آپ اس وقت کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پاک حصے میں۔ یہ مسجد کے بارے میں ایک ضروری بات تھی۔ اسی طرح مسجد کے بارے میں جو تعلیمات ہم کو شریعت میں دی گئی ہیں، اس میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ مسجدوں کی خاص فضیلت ہوتی ہے۔ مسجد یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو تم وہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو پھر وہاں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پرستش وہاں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مسجد کا مطلب ہے کہ اللہ کا گھر، تو جب گھر اللہ کا ہے تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو شریعت نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ ہی کی عبادت کی خاطر مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ جب اس نیت سے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر زمین کا کوئی حصہ محبوب ہے، پسند ہے، تو وہ مسجد ہے، اللہ کے گھر ہیں۔ اور سب سے برے ناپسند اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے۔ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا جہاں گھر ہے، وہیں پر یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ آپ مسجد کے لیے جتنا وقت لگائیں گے، جتنا آپ بیٹھیں گے مسجد میں، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کی پسند کی جگہ اتنا زیادہ دیر بیٹھیں گے، اتنا زیادہ وقت آپ لگائیں گے۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم کو چند باتوں کا لحاظ کرنا ہے مسجد کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات مسجد کے بارے میں، مسجد کے آداب کے بارے میں، کہ ایک مسلمان مسجد کو آتے ہوئے پاکی صفائی کا خیال رکھے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھے، پاکیزگی کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اعراف میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد مسجد کو آتے ہوئے زینت اختیار کرو۔ تو زینت کیا ہے؟ خوبصورتی، اچھے کپڑوں کے ساتھ آنا، پاکی صفائی کے ساتھ آنا، عمدہ لباس میں آنا، یہ نمازیوں کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلا ادب ہے کہ مسجد کو آتے ہوئے پاکی صفائی کا خیال رکھنا۔ پاکی صفائی کا خیال مطلب ہے ایک تو طہارت، غسل، وضو، ناپاکی سے دور رہنا، ناپاکی سے بچنا جہاں ضروری ہے، مطلب ہمارے جسم کو پاک رکھنا جہاں ضروری ہے، وہیں پر ہمارے کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مسجد کو آنا چاہیے۔ بعض مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں
مسجد کو آتے ہیں تو نہ کپڑوں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ صفائی کا لحاظ ہوتا ہے، نہ ان کے بال اچھے ہوتے ہیں، نہ ان کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد کا ادب نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد کو آتے ہوئے ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں جو کپڑے مسجد کے آداب کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد کو آتے ہوئے کپڑوں کا لحاظ یا پاکی صفائی کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ شریعت کی پہلی تعلیم ہے جو ہم کو دی گئی ہے۔ دوسری بات، مسجدوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مسجد کو جب آپ آتے ہیں تو صرف عبادت کی نیت سے آئیں، عبادت کریں۔ عبادت کرنا ہی مسجد میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ دنیا داری، دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کی گفتگو کرنا، یہ مسجد کے اندر ایک عیب ہے۔ یہ حرکت مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ مسجد کے بارے میں لین دین، خرید و فروخت، تجارت کی باتیں بھی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا بڑا ادب ہے جو مسجدوں کے بارے میں ہم کو سکھایا گیا کہ ایک مسلمان مسجد میں آ کر کاروبار کی، تجارت کی، لین دین کی بات نہ کریں۔ چلیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1320 میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا ہوا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے، مطلب اللہ تیری تجارت میں گھاٹا دے، بلکہ مطلب نقصان عطا کرے۔ تو ایسی بات بولنے کا حکم دیا گیا، یعنی مسجد میں خرید و فروخت کرنا، لین دین، تجارت کی باتیں کرنا یا تجارت کرنا اتنا غلط ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو اسے صاف بولنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اس کے سامنے ہی بولیں لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اللہ تیری تجارت میں گھاٹا کر دے، نقصان کر دے بولنے کا۔ تو جب یہ اتنی خطرناک چیز ہے تو پھر مسجد سے جڑ کر کے ایسا کوئی بھی کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ مسجد کا دوسرا ضروری ادب ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی عبادت کرنا ہو، اللہ کو یاد کرنا، یہی مقصد۔ دنیا اور دنیا داری کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے، مسجد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت بھی کرتا ہے سب سے پہلے تو اسے سمجھانا چاہیے، بولنا چاہیے، اگر پھر بھی نہیں سدھرتا ہے تو یہی بات اس کو سنانا چاہیے، لا اربح اللہ تجارت، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نقصان کر دے، گھاٹا کر دے۔ تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو باقاعدہ بولنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تیسرا کام جو مسجد کو آتے ہوئے جس کا خیال رکھنے کی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ تیسرا کام ہے کہ مسجد کو آتے ہوئے ایسی چیزیں کھا کر کے یا پی کر کے نہیں آنا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آتے ہوئے پیاز، لہسن ایسی چیزیں کھا کر آنے سے منع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 850/5 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل سوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مساجدنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہماری مسجد سے دور رہے، یا پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں حلال ہے، لہسن پیاز کے حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ لیکن جب حلال چیزیں کھا کر آنے کی وجہ سے فرشتوں کو یا نمازیوں کو، آپ کے آزو بازو کھڑے ہونے والوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا۔ اب جو لوگ حرام چیزیں کھا کر کے، پی کر کے، بدبو لے کر کے آتے ہیں تو ان کا کیا ہے؟ تو وہ تو اور بدرجہ اولا غلط ہے، گناہ ہے۔
تو یعنی حلال چیزوں کے بارے میں جب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایسی حلال چیزیں جن کے کھانے کی وجہ سے پینے کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے تو وہ حلال چیز ہوتے ہوا بھی نہیں کھانا ہے. تو اب جو چیزیں حرام چیزیں ہیں تو مسجد میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چیزیں کھا کر کے پی کر کے آئے یا مسجد میں آ کر کے ایسی چیزیں استعمال کرے. تو مسجدوں کے بارے میں یہ تیسرا ادب ہے، تیسری بات ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کو آتے ہوئے پیاز، لہسن یا اس جیسی چیزیں نہیں کھانا چاہیے جن کے کھانے کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے یا جس کے کھانے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح ایک چوتھا کام جو مسجدوں کے آداب میں سے ہے وہ ہے کہ مسجد میں ہم اپنی طرف سے گندگی نہیں ڈالنا ہے، غلاظت نہیں ڈالنا ہے، تھوکنا نہیں ہے مسجد کے اندر. مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا. غلطی سے بھول کر بھی مسجد کے اندر گندگی ڈالنے والے نہیں بننا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی گندگی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کے بارے میں آپ سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلے کی طرف کی دیوار میں آپ نے تھوک دیکھا تو آپ سخت غصہ ہوئے آپ، اور پھر آپ جو ہے چھڑی کے ذریعے سے اس کو صاف کیے. آپ نے اپنے ہاتھ سے چھڑی لے کر کے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا. تو یہ ایک عیب ہے. آپ بتائیں ایسے جو بھی کام جو مسجد کے اندر غلاظت ڈالنے میں ہے، گندگی ڈالنے میں آتے ہیں، پاکی کا خیال نہیں رکھنے میں، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر بارش کے دن ہوتے، بارش کے دنوں میں کیا کرتے لوگ بھیگ کر کے یا باہر سے آتے ہوئے اپنے چپل کو، اپنے پیروں کو نہیں دیکھتے ہیں. مسجد میں ایسا ہی وہ ایسے پیر لے کے آ جاتے ہیں جو چپل میں آپ جو ہے کیچڑ لگا ہے، گندگی لگی ہے، اور وہی کیچڑ لگا لے کے مسجد کے اندر جوتے، چپل وغیرہ پہن کے آ جاتے ہیں. مطلب یہ مطلب نہیں کہ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے آنگن کے اندر تو آتے ہیں. جب آپ مسجد کو آئے تو آئیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے مسجد گندگی نہ ہو. تو تھوک سے جیسے مسجد گندی ہوئی، اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، تو ویسے ہی اس سے جڑ کر کے جو بھی چیزیں ہیں کہ آدمی مسجد میں آتے ہوئے اپنی کسی بھی حرکت کی وجہ سے آپ جو ہے چپل پہنے یا جوتا پہنے جس میں جو ہے چکڑ لگا ہے، اب آ گئے آپ مسجد میں سیدھا آ گئے آپ، تو وہ گندگی ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرے لوگ اب سمجھے کہ آپ جو ہے ویسے گندگی ڈال کے اپنے جوتے چھوڑ کے آ گئے. اب جو لوگ جن کے پیر پاک ہے اب وہ چل کر کے آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو گندگی نہیں لگے گی؟ ان کو گندگی لگے گی، ظاہر سی بات ہے. تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مدن صاحب ہیں دھونے کے لیے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خادم ہے، کوئی دھونے والا ہو نہ ہو، آپ کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کام کرنے والا ہے، پانی ڈالنے والا ہے، پانی بلاک ہے، موٹر ہے، سب ہے. تو یہ سہولت کی وجہ سے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ غور کریں. مسجد میں جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو خانے کے پاس دیکھیں مسلمان جو ہے خکار کے تھوک دیتے ہیں اور وہیں پر سب کچھ پڑا ہے. اس کو کسی کو اتنا بھی لحاظ نہیں ہوتا، ارے مسجد ہے وضو کرتے ہوئے ایسی چیز نہیں ہونا. آپ تھوڑا پانی مار دیں، آپ نے خود تھوکا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو صاف کر کے آئیں. نہیں کوئی آدمی ایسا کر کے چلا گیا ہے، اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، کم سے کم آپ جو ہے پانی مار دیں. ایک جگ اٹھا کے پانی مار دیں تو کیا کام نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ اجر ملے گا. تو یہاں آپ کو مؤذن کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلا کر کے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ہاتھ سے کام تمام کر دیں، پانی مار دیں، ختم ہو جائے گا. تو مسجد کے اندر یہ چوتھی بات ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ مسجد میں تھوکنا یا اس جیسے کام کبھی بھی مسجد سے جڑ کر کے جو کام ہوتے ہیں ہمارے کہ اس میں آپ پاکی صفائی کا خیال نہ رکھتے ہو تو آپ کے ذریعے سے گندگی پڑتے ہو، آپ کے ذریعے سے مسجد ناپاک ہوتی ہو، تو ایسے کسی بھی کام کو مسجد کے اندر ہرگز بھی تعلق نہیں دینا چاہیے. تو یہ چوتھی بات رہی کہ مسجد کے اندر جب آپ آئیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں. مسجد کے بارے میں
ایک پانچواں ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ مسجد کو آئیں تو مسجد کو آنے کے بعد جو ہے آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے آپ کی آواز مسجد میں بلند نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے آنا ہے، اور اس میں بھی یہ کہ باتیں کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کی آوازیں بلند ہو رہی، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں ہرگز بھی اپنی آواز کسی بھی اعتبار سے، کوئی بھی آدمی مسجد کے اس ادب کے بارے میں ہرگز بھی اپنی کمی بیشی کو دخل نہ دے۔ مسجد کے اندر جو ہے اس بات کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے مسجد کے اندر عام طور پہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مسجد میں دیکھیے، مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو، یعنی لوگاں ہو، آپ کی وجہ آپ اونچی آواز سے بات کریں تو لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، تب بھی آپ نہ کریں۔ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، 2-3 آدمی ہیں، تب بھی یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تو جماعت لوگاں نہیں ہیں تو میں اپنی آواز بلند آواز سے بیٹھ کے باتیں کرتے یہ بھی غلط ہے۔ تو کسی بھی صورت میں مسجد کے اندر بلند آواز کرنا منع ہے۔ اس کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، امام بخاری نے اپنی کتاب میں 470 میں یہ حدیث بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں کے بارے میں جو مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے اس بات کو منع کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کا 5واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو نہ کی جائے، مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کی جائیں، مسجد میں زور سے بحث و مباحثے نہ کی جائیں۔ تو مسجد میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے گا، یہی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو مسجد میں دخل نہیں دیا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ رہے مسجد کے آداب اور احکام کے بارے میں۔ مسجد کی جب بات آئی تو مسجدوں کے بارے میں 6ویں بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی خاص مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی خاص مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے۔ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے یا جن کو دیکھ کر ثواب حاصل کرنے کی غرض سے آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ صرف 3 مسجدیں ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1309 پر 7 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف آپ زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی، تیسری مسجد مسجد نبوی۔ یہ 3 مسجدوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے سفر نہ کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے، جہاں جا کے عبادت کرنے سے ثواب ہے، یہ نیت سے آپ سفر کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے دنیا میں جہاں دیکھنے کے لیے آپ ثواب کی نیت سے سفر کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو چوتھی، جب یہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی کوئی مسجد دنیا میں ہے نہیں جس کو دیکھنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، جب نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ یہ جو درگاہ ہوتے ہیں، مزارات ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی جب یہ 3 کے علاوہ چوتھی مسجد کو دیکھنا بول کے نہیں جا سکتے آپ، دیکھنا بولے تو فلاں مسجد ہے، بڑی ہے، عالی شان ہے، وہاں جا کو دیکھیں گے، ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کرنے کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے
آپ جو ہے سفر نہیں کر سکتے ہیں ہرگز، چوتھی مسجد کی طرف ہی۔ تو جب چوتھی مسجد کی طرف ہی سفر نہیں کر سکتے تو لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر کے یہ جو درگاہوں کے لیے، مزاروں کے لیے کتنے دور 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 سفر کر کے جاتے ہیں، نیتیں رکھتے ہیں کہ یہ سفر کرنا، یہ پیسے جو ہے ہمارے کو ثواب دلائیں گے۔ ہرگز نہیں ہوگا، وہ سفر بھی آپ کا گناہ کا سفر ہوگا، اس میں خرچ ہونے والے پیسے بھی گناہ میں خرچ ہونے والے پیسے ہوں گے۔ تو دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے تو یہ صرف 3 ہی مسجدیں ہیں، اور یہ 3 مسجدوں کو بھی ایک بات، جو 3 مسجدیں ہیں یہ 3 مسجدوں کو بھی آپ عبادت کی نیت سے سفر کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیا سمجھنا ہے ایک بات اس میں، جیسے مسجد نبوی ہے، مدینے کی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اس کے بازو میں بقیع بھی ہے، بقیع قبرستان بھی ہے، جہاں صحابہ کرام کے، تابعین کے، نیک لوگوں کی قبریں بھی وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان اگر سفر کر رہا ہے تو وہ اس نیت سے سفر کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کو دیکھنا، جانا، عبادت کرنا، وہاں عبادت کرنے پہ ثواب ہے، یہ نیت سے سفر کرا تو ٹھیک ہے۔ میں جا کے وہاں قبرستان دیکھنا، وہاں قبر کی زیارت کرنا، وہاں بھی نیک لوگوں کی قبراں ہیں تو وہاں جا کے ذرا کیا تو منتاں اتار لینا، پکار لینا، نظر چڑھا لینا، اگر یہ نیت سے بھی آدمی وہاں جاتا ہے تو بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ 3 مسجدوں کی طرف بھی آپ اگر سفر کر کے جا رہے ہیں تب بھی وہاں نیت کیا ہونا ہے؟ عبادت کرنے کی نیت ہونا ہے۔ وہاں یہ نیت آپ کے ہرگز نہیں ہونا ہے کہ آپ جو ہے وہاں عبادت کرنے کی نیت کے علاوہ اس نیت سے جائیں کہ وہاں جا کے دیکھنا ہے، وہاں جا کے وہاں اس بہانے جا کے آپ جو ہے آپ قبرستان کی نیت یا روضے کی نیت آپ کے دل میں، تو یہ نہیں، نیت آپ کریں مسجد نبوی کی، اس کے ساتھ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف سفر کیا سکتا ہے۔ مسجد کے آداب اور احکام کے بارے میں یہ 6ٹھی بات ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد دیکھنے کے لیے آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں آپ عبادت کرنے کی نیت سے، دیکھنے کی نیت سے، وہاں جا کر اللہ کی بندگی کرنے کی نیت سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے ہرگز بھی درست نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کے آداب کے بارے میں جب بات آتی ہے تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد کے اندر وقت ضرورت، مسجد کے اندر وقت ضرورت کوئی مشرک آدمی آ سکتا ہے، تعلیم کی نیت سے، تربیت کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، یا عبادتوں کے ماحول کے ذریعے سے اس کی زندگی پر اثر پڑے، اس ذریعے سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1760/4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشرک انسان کو مسجد میں داخلہ دلوایا گیا، یعنی اس کو باقاعدہ مسجد میں لایا گیا۔ تو ایسی اور بھی دلیلیں ہیں جس سے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی کافر آدمی، کوئی غیر مسلم اگر مسجد کو آنا چاہتا ہے تو اسے مسجد سے نہیں روکنا ہے۔ وہ اگر عبادت کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، تربیت کی نیت سے، معلوم کرنے کی نیت سے، یا وہاں آ کر وہ مسجد کو آئے گا تو ہم اسے دین کی دعوت دے سکتے ہیں، وہ مسجد کا ماحول دیکھ سکتا ہے، مسجد کا ماحول دیکھ کر کے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک کافر یا ایک مشرک کو مسجد میں داخلہ دے سکتے ہیں۔ آج لوگ دین کے بارے میں ایسے تنگ نظر ہو گئے ہیں، ایک کافر مشرک کا مسجد میں آنا عیب سمجھتے ہیں، عیب کیا بلکہ گناہ سمجھتے ہیں۔ لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ انہوں نے تو ہندو ہے، وہ کیسا مسجد کو آئے گا؟
تو لوگوں کی نظروں میں ایک بہت بڑی غلطی ہے. تو ایسا ہرگز بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا ہوتا تھا، ایسا کرنا جائز تھا، تو پھر بعد کے زمانوں میں بھی جائز ہو سکتا ہے. ہاں تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. ہاں اگر یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے، کوئی مشرک مسجد کو صرف طہارت کے لیے، آنا جانے کے لیے یوز کرتا ہے تو وہ غلط ہے. تو اس وقت آپ روکیں کہ آدمی کوئی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے صرف باتھ روم وغیرہ کو یوز کرنے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی آتا جاتا ہے تو غلط ہے. غیر کیا مسلمان بھی آتا جاتا ہے تو غلط ہے کہ عبادت کرنے کے لیے تو نہیں آتا ہے، بس طہارت کے لیے آتا جاتا ہے تو بھی غلط ہے. تو وہاں اگر ایسا مسئلہ ہے تو مسلمان کا آنا بھی غلط ہوتا ہے. تو لوگوں کو جو ہے اس بارے میں ایسی حدیثوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ایک مشرک کا مسجد میں آنے کی وجہ سے اسے ہدایت مل سکتی ہے، یا وہ دین کی طرف آ سکتا ہے، یا مسلمانوں کے بارے میں اس کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی بھی امید آپ کو ہے اور اس بنیاد پر ایک مشرک، ایک کافر مسجد میں آنا چاہتا ہے تو بالکل بھی مسجد میں آ سکتا ہے. بلکہ ایسے موقع پر مسجد کو لانا بھی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان تک دین کی دعوت پہنچ سکے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ چند ضروری باتیں ہیں مسجد کے سلسلے میں جس کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے. تو قرآن و احادیث کے اعتبار سے یہ چند ضروری باتیں رہیں جو مسجد کے آداب اور احکام میں آتے ہیں. تو ہمیں مسجد کو آتے ہوئے، مسجد میں رہتے ہوئے، مسجد میں بیٹھتے ہوئے ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجد کے ان آداب اور احکامات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب بھی مسجد کو آئیں تو مسجد کے بارے میں ان جو آداب ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام آداب کا لحاظ رکھنے کے ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا تو بھی سوال ہے تو پوچھیے. جی ہاں تو غلط ہے. مسجد میں جب آپ پاپا آئے ہیں تو مطلب لوگ تو ہم نے تو کہا نا کہ لوگ ہوں نہ ہوں تب بھی آواز نہیں کرنا ہے. اگر لوگ ہیں عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو بدرجہ اولا یعنی اور زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو لوگ کیا ہے مسجد کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، خاص کر کے جمعہ وغیرہ کے موقع پہ لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں پیچھے. تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا ہے. آپ اس بات کا خیال رکھیں، خاص کر ایسے موقعوں پر جب لوگ عبادت کی نیت سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی باتوں کی وجہ سے ہرگز ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا، ہرگز نہیں ہونا. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلط ہے، مسجد کے آداب کے بالکل خلاف ہے. مسجد میں جب تجارت صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کے سامنے حدیث بھی سنے تو سب آتے ہیں اس میں، کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی لین دین ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کو، شیئر مارکیٹ ہو، کوئی بھی مارکیٹ ہو، مارکیٹ کی کوئی بھی بات ہو، مارکیٹ سے جڑا ہوا، چاہے وہ آن لائن ہو، آف لائن ہو، آپ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں یا اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو کچھ بھی آنے کے آپ جو ہے اس بیپار کے بارے میں مسجد کے اندر بات کریں، چاہے انسانوں سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے یا فون پر، دو بھی ایک ہی ہیں. آپ آمنے سامنے بٹھا کر کے بات کریں تو بھی غلط ہے، فون پر بات کریں تو بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں تو آدمی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو فون سے بات کر رہا ہوں، ان تو باہر رہنا، ان باہر رہیں گا، لیکن آپ کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں. تو پھر آپ کو خیال رکھنا ہے. تو آپ کو اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو آپ وہاں پہنچ جائیے جہاں وہ ہے. وہ باہر ہے تو آپ بھی وہاں باہر جا کے بات کر لیجئے. لیکن مسجد میں تجارت کے سلسلے میں، دنیا داری کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی حرکت کہیں بھی نہیں ہونا ہے. تو گفتگو مطلب جیسے بولے گفتگو منع ہے کہ آپ دنیا داری کی ایسی باتیں کریں گے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر یہ بھی غلط ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. جی مسجد میں نماز کے علاوہ ابھی کیا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بولیے. تو وہ صحیح کہ نہیں ہمیں بولتے ہیں.
تو وہ مسجد میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اور بھی ہوتے تھے، جیسے تعلیم ہے، بیانات ہیں، دروس ہیں، لوگوں کو علم سکھانا ہے، لوگوں کو پڑھنا سکھانا ہے، یا اگر ایسے مطلب کافر مشرک لوگ ہیں ان کو دین کی دعوت کے لیے ان کو موقع دینا ہے آنے کا، سننے کا، بیٹھنے کا، یا زکوٰۃ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں میں مدد کرنے کے لیے، ان تک مال پہنچانے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. تو ایسے ہر وہ حلال جائز کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، جس کی اجازت ہے تو آج بھی اس کی اجازت ہے. تو وہ کام جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جائز نہیں تھا تو آج بھی جائز نہیں ہے. تو جو بھی وہ زمانے میں جائز تھا تو آج بھی جائز ہے، جو وہ زمانے میں جائز نہیں تھا تو آج بھی جائز نہیں ہے. ہاں تو وہ اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ زمانے میں وہ ماحول تھا، ویسا کرتے تھے. آپ کیا کریں گے پھر آگے؟ ہیں تو مطلب ایک تو اگر جائز کی حد تک بات کریں تو جائز ہے، مطلب کوئی منع نہیں کریں گے، لیکن مسلمان اگر آج یہ سب کام مسجد کے آنگن میں کریں گے تو پھر ٹیررزم اور مسجدوں کو نہیں کریں تو جوڑ رہے ہیں. ہاں اب تو ان کے جیسے لوگ ہیں جو مضبوط طاقتور لوگ رہتے تو انہوں مسجد کو جوڑتے کہ مسجد میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں جا کے بول کے. تو ویسے پورے لوگ ویسا جم کے ٹی شرٹ ڈالے کے آ گئے، سب باڈی گارڈ ہیں تو پھر سب ڈوٹ پڑتے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو مطلب یعنی کہ ماحول کے لحاظ سے ایسی ساری چیزوں کی وجہ سے مسجدوں کو بدنام کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں درست، مطلب سوشل ورک کا ہر وہ کام جس کی اجازت شرعاً جائز ہے تو آپ بنا فائدے کے، اچھا بنا تجارت کے، اپنے آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر آپ کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگاں کیا ہے اپنے ہاسپٹل وغیرہ کو اونچا بتانے کے لیے یا اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتی تھیں تو اس کی اجازت ہے. باقی پاکی صفائی سب سے بڑھ کے ہے، لیکن تجارتی ناحیے سے نہیں ہے. تجارتی ناحیے سے نہیں ہے. مسلمانوں میں سوشل ورک یا مسلمانوں کے جو مسائل ہیں بیماریوں سے جڑ کر کے، وہی سے مسائل کے حل کے لیے مسلمانوں کو یہ سنت سے جوڑنے یہ سب ڈیپینڈ ہے نیت پہ، آپ کی نیت پہ، اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام کس لیے کر رہے ہیں، کیا وجہ سے کر رہے ہیں، تو نیت پہ ڈیپینڈ ہے. جی جی مسجد میں بچے کھیل کود کرتے ہیں تو یعنی مسجد میں اگر بچے آئے، آپ بچوں کو ساتھ میں لے کے آئے، تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو وقت جو ہے بچے پیچھے گئے آواز کرے تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، حرام ہے، بلکہ بچے ہیں تو کریں گے. ہاں ان کو سمجھائیے، بولیے کہ نماز کے وقت ایسا نہیں کرنا ہے. باقی یعنی مسجد میں بچے اگر کھیل رہے ہیں تو غلط نہیں ہے ان کا کھیلنا، یعنی انہوں ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر نمازوں پہ چڑھ گئے. میرے بولنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب فٹ بال لا کے مسجد میں بچوں کو دیا لو، تو یہ مطلب بھی نہیں ہے. اگر بچے وقت ضرورت آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اگر انہوں ایسی شرارت کرتے ہیں فطری طور پر تو وہ غلط نہیں ہے. مسجد میں بچے کھیلے تو بھی کیا بھی نہیں بول کو میں اگر بول دیا تو پھر آپ آ کے ٹورنامنٹ کا جگہ بنا دیے تو پھر مشکل ہے نا. تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ہاں نہیں نہیں، سوال مسجد کے سامنے سے جب جاتے ہیں تو ایسا ہی درگاہ کے سامنے سے گئے تو درود پڑھنا کیا نہیں ہے؟ تو وہ قبرستانوں کے لیے ہے، درگاہوں کے لیے نہیں ہے. مانے کہ ایک تو غلط ہے کسی بھی، دیکھو کوئی بھی انسان انتقال ہو تو اسے قبرستان میں ہی دفنانا ہے، الگ دفنانا نہیں ہے.
تو اب جتنے درگاہ ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سب الگ الگ دفنائش ہیں. تو ایک تو وہ کرنا ہی غلط، اوپر سے کیا وہ کر کے اس سے جو شرک پھیلا رہے، بدعت پھیلا رہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو وہ معلوم ہوتے ہوا بھی اسے قبرستان ہرگز نہیں بول سکتے. بھائی قبرستان بولے تو کیا جہاں جا کے آدمی عبرت نصیحت حاصل کر کے آتا ہے، ہاں کیا کر کے آ رہے ہیں آپ؟ کھا کے پی کے آ رہے ہیں. تو پھر کہاں کی عبرت ہے، کہاں کی نصیحت ہے؟ تو وہ آپ قبرستان کے پاس جا رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ، تو دعا پڑھیں یا ان کے حق میں دعا کریں، ٹھیک ہے، لیکن درگاہوں کے سلسلے میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اس کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے شرک بدعت، وہی گناہ ہے، وہی غلط ہے. تو پھر وہاں ہوتے ہوئے ایسے کام نہیں کر سکتے ہم. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسجد کو دیکھتے ہوئے درود پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد کو دیکھتے ہوا درود پڑھنے کا نہیں ہے. یعنی درود پڑھنے کی جتنی فضیلتیں ہیں یا درود پڑھنے کے جو جگہ ہے، فلاں فلاں جگہ درود پڑھنا اللہ کے نبی بتائے ہیں. جیسے اتحیات میں پڑھتے ہیں آپ، اذان ہوتی ہے، اذان سننے کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی بتائے اذان سننے کے بعد درود پڑھو. تو ویسا جہاں درود پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہے. اگر مسجد کو دیکھ کر کے درود پڑھنے کا ہوتا تو اللہ کے نبی بتاتے، مسجد کو دیکھ کر. تو ویسا نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. مسجد نبوی سیکنڈ پلیس میں مسجد نبوی ہے. یہ روایت جو مطلب میں آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں مسجد اقصیٰ ہے تو اس کو ذکر کیا. اگر فضیلت افضلیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پہلے کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے فضیلت کے اعتبار سے. اگر تعمیر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مسجد اقصیٰ دوسرے نمبر پہ آتی ہے. کعبۃ اللہ پہلے، مسجد اقصیٰ چونکہ وہ تعمیر ہوئی، مسجد نبوی اس کے بعد تعمیر ہوئی. تو تعمیر کے اعتبار سے وہ پہلے ہے، مسجد اقصیٰ پہلے ہے. فضیلت کے اعتبار سے مسجد نبوی پہلے ہے. جی ہاں ہاں 40 سال کا فاصلہ، صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو اس کے 40 سال کے بعد وہ تعمیر آنے کا مطلب ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ، اس کے بعد ہی مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، یہیں تک ختم کرتے ہیں. یاد رہے آپ کو اس سے پہلے بھی اعلان کیے ہیں جمعہ میں کہ آئندہ ہفتہ اتوار 2 دن بھی جو ہے دعوت و تبلیغ کے بارے میں مسجد میں اجتماع ہے. یعنی کہ صرف ایک ٹائم کا نہیں ہے، پورا دن بھر، یعنی ہفتہ اور اتوار، نیکسٹ ہفتہ اتوار. تو اتوار کا یہ درس بھی ہوگا، مطلب ہے کہ بیان بھی رہے گا، جلسہ بھی ہوگا، ساتھ میں ہفتہ بھی ہے. تو ہفتہ اتوار تھوڑا مسلمانوں میں آپ کو جن لوگوں سے تعلقات ہیں ان تک بھی بات پہنچائیں. جو بھی لوگ دعوت و تبلیغ سے شوق رکھتے ہیں دین کے بارے میں، اس بارے میں، تو ہفتہ اتوار جو ہے ضرور شریک ہوں. ایسے پورے لوگوں کے لیے مسجد میں اسٹے کرنے کا انتظام ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی انشاءاللہ کیا جائے گا. تو دعوت کا مطلب میں صرف کھانے کی دعوت کو نہیں بلا رہا ہوں آپ کو، دعوت و تبلیغ کا کام اصل ہو. تو دعوت و تبلیغ کے کام میں شریک ہونے والوں کے لیے دعوت کا انتظام ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.